بس سمجھتے ہو؟ تو سب باتیں بیگموں کی مانا کریں، خام خواہ میں چنگیز خان بننے کی کوشش گھر میں نہ کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آ کے آپ کو فیصلہ سنانا پڑتا ہے، بھائی یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل. اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ انگلش میں بول دو، بیگم یہ ممکن نہیں ہے، ایسی کی تیسی، یہ نہیں ہوگا. میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں، تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتے یہ نہیں کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسانی سے. تو ماں کو بلا لیا، بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ. بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی. کہہ رہا یار بوڑھی ماں ہے، وہ تو بیچاری کو زیادہ ہوش حواس بھی نہیں ہے، خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں، اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے. میری بیگم کا کہنا ہے کہ ماں رہے گی نہیں اس گھر میں. میں نے کہا یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے رہی ہوگی نا، یہ تو جائز مطالبہ ہے نا. بعض دفعہ ساسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں، اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی، یہ تو ظلم ہے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت، ملازم رکھا ہوا ہے اماں کی خدمت کے لیے، میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے، میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال، ایسی کی تیسی، جو کرنا ہے کرو، تمہاری ایسی کی تیسی. میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو، بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہاؤس. انگلش میں بہت زیادہ سمجھ میں پڑھا لکھا میاں ہے، اب پتہ نہیں میں نے انگلش صحیح بولی غلط بولی ہے، وہ بات میں چیک کر لینا اس کو ڈکشنری میں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا یار، بوڑھی ماں کو ہم چھوڑ دیں بیگم کے کہنے پر، نہ تم سے وہ خدمت لے رہی ہے، نہ اپنا آرام سے کمرے میں بیٹھی مسلے پہ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. میں نے اس کو بولا کل تمہارا بچہ بھی اسی طرح تمہیں نکال دے کیا گزرے گی تمہارے اوپر. کہہ رہے میرے بچے رول جائیں گے اگر میری بیوی چھوڑ. میں نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا، عورت کو زیادہ بوجھ ڈالو عدالت سے خلا بھی لے گی، بچے بھی لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی، اور آپ ساری زندگی بچوں کے لیے رولتے رہو. میں نے کہا بچوں سے ابھی سے آپ یوں کر لو، کیا کرو، یہ والے بچے ہی کینسل ہو گئے، نئے سرے سے نئی شادی نئے بچے دوبارہ سے. کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے ماں باپ ہیں، بچے بعد میں. نہیں چھوڑنا ماں کو، غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جیو یار. کہتے ہیں پھر بیوی، آج کل یہ بڑے مسائل ہیں نا، بیوی بدنام بہت کرے گی، دیکھو بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یار جو بدنامی، بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کرتی ہیں بدنام. اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت کے دو آنسو سننے دیکھے گا تو بس اسی کی طرف چلا جائے گا، وہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی. ظالم دونوں ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، میں مانتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں، مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں. لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا، عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگھلتا ہے، تو بدنام کرتی ہے. دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے، بچوں سے ملنے نہیں آتا، یہ نہیں کرتا، حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے بدنام کے. میں نے کہا ایسی کی تیسی یار، بدنامی کی کیا ہے؟ بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے، اس کے بعد لوگ، کسی کے پاس ٹائم نہیں آج کل، ہر آدمی اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی، اماں کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو. کہہ رہے میں کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں. میں نے کہا نہ، بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کے سو، یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں، اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی. تو اسی طرح ہم عورتوں کو بھی بدماشی سکھاتے ہیں، صرف مردوں کو نہیں سکھاتے بدماشی. ہم خواتین کو بھی کہتے ہیں آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر مرد آڑا ترچھا بھی ہو برداشت کرو. اگر کمبخت بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا، کماتا ہی نہیں ہے سالہ، کھلاتا ہی نہیں ہے، اپنے خرچے پہ، اپنے سسرال کے خرچے پہ پل رہی ہو، پھر میاں سے محبت یا اس کے حقوق کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. میاں بیسک حقوق نہیں اگر اٹھا رہا ہے
محبت ہے آئی لو یو جب خرچہ نہیں ہوتا. یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہیں نا, یہ رومانس نہیں ہے, رومانٹک قسم کے نہیں ہے, محبت کے ساتھ, بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے, اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا جو آئی لو یو کی گردانے, اس کمبخت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر. نہ گیس کا بل دینا ہے اس کمبخت نے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے, یہ شعر و شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. جیسے انگریز جو ہے نا وہ خرچہ تھوڑی اٹھاتا ہے بیوی کا, بات تمیز سے کرتا ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھائے گا, بہت ایکچولی کر کے بات کر رہا ہوگا, اور ویمن رائٹس کی باتیں کر رہا ہوگا. گیس کا بل نہیں دے گا, نہ بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ نہیں دے گا. تو ہماری بیویاں اگر, ہماری عورتیں اگر یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا, آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے, تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ. اور کیا فری پھوکڑ کے اخلاق میں کیا ہے بھائی؟ کیوں بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں. جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینی ہے تو فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا جا رہا ہے انگریز کا؟ انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے. جب گیس کا بل دے گا نا, بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے, ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا, بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن لے رہا ہوگا, 20 مسائل ہوں گے, اپنی بیوی کو ان تمام ٹینشنوں سے آزاد کیا ہوا ہوگا. پھر میں اس انگریز سے پوچھوں گا کہ اب تو تھینک یو سے بات شروع کر اور تھینک یو پہ ختم کر کے دکھا. وہ اتنی موٹی پنجابی میں گالی سے بات شروع کرے گا, بیچ میں اتنی موٹی گالی, اور آخر میں 11 دفعہ گالیوں پہ ختم کرے گا وہ. تو انگریزوں کے اخلاق سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی اور ہندوستانی شوہروں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا بھی آڑا ترشا ہے نا, ٹیڑھا میڑا اور بد اخلاق, آپ کو اس نے چھت دی ہوئی ہے, آپ کے بیسک حقوق یہ ادا کر رہا ہے. اس مکھنچو کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, مرسز فلاں, ٹھیک ہے نا, کہیں جاتی ہو عزت ہوتی ہے آپ کی. یہ ختم ہو گیا نا, عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہے. آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے, آزاد ہیں. 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے, لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے, اس کی عزت ہے, اس کی عزت ہے, بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہوگا مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے بن جاتا ہے. وہ کوئی جسٹیبل آدمی ہو, کچھ اس کے جوڑ کا ہو, عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک